إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ معاشرے کے جن خد و خال سے گزر رہے ہیں، سماج کے اندر جو ارتداد کا مسئلہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، یوں تو ہم اور آپ اس بات پر بہت جلدی بے چین ہو جاتے ہیں کہ آج ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ آدمی دین سے پھر جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ہم کو ہمارے دین سے پھیر سکتا ہے؟ لیکن یہ آپ اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ایسا نہیں ہوگا. مگر سچائی یہ ہے کہ سماج میں کچھ ایسے جرائم ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم جانے انجانے میں، یا یہ کہا جائے کہ جان بوجھ کر سرزد کرتے ہیں، اسے انجام دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ پس منظر پیدا ہو رہا ہے جو آپ کسی طرح برداشت کرنے کے قابل نہیں. میں نے قرآن عزیز کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے پوری انسانیت کے لیے اس بات کو بخوبی باور کرایا ہے کہ رب کائنات نے اس دنیا میں مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا. لیکن یہ فلسفہ سمجھنے کا ہے کہ مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے کیوں پیدا کیا. پھر قرآن نے ہی اس فلسفے کی وضاحت کر دی کہ کسی بھی انسان کی زندگی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے 3 چیزیں حاصل نہ ہو جائیں. نمبر 1، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے سے ہی تمہارا جوڑا بنا دیا. ایک مرد سے ہی اس کا جوڑا یعنی اس کی زوجہ بنا دی. اور وہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا فرشتوں کے اس قول پر کہ کیوں بنا رہا ہے. حالانکہ یہ سوال کسی کا حق نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، جو چاہے کرے.
پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو سکھا کر کے ساری باتیں بتائی، دنیا کی ساری اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا ہے، کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم سے پوچھا اور انہوں نے بتا دیا کیونکہ بتایا گیا تھا۔ پھر سجدہ تکریمی ہوئی، شیطان وہیں سے مردود ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس اعجاز میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا، ساری نعمتیں مہیا کر دیں، سب مسخر ہیں، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس میں انہیں قرار نہیں تھا، سکون نام کی چیز نہیں تھی، کھوئے سے تھے۔ رب العالمین کے قضاء اور قدر کے مطابق ذرا سی آنکھ جھپکی، رب العالمین نے اوپری پچھلی سے ایک دم ٹیڑھی والی ہڈی سے تھوڑی ہڈی نکالی اور ایک وجود بٹھا دیا بغل۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ماں ہوا تشریف فرما ہے، ان کی یہ بے چینی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، سکون میں بدل گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تمہارا جوڑا جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں سکون مل جائے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اگر آپ جانیں کہ سکون کہتے ہیں کسی چیز کا ٹھہراؤ، قرار میں آ جانا۔ زندگی میں بڑا اتھل پتھل ہے، بڑی بے چینی ہے، آدمی کو کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، کسی پل قرار نہیں مل رہا ہے، تو کہا کہ شادی کر لو، قرار میں آ جاؤ، ٹھہر جاؤ گے، بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ عجیب بات ہے کہ آج رشتوں میں آنے کے بعد بے چینیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کی حقیقت سمجھا نہیں، رشتوں کی جو سچائی تھی، اللہ رب العالمین نے جس لیے ایک خاتون کا وجود بخشا تھا۔ آپ جانیے کہ جنت کی نعمتوں سے بڑھیا ہے دنیا میں کچھ، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، دنیا کی کوئی بھی نعمت جنت کی نعمتوں سے اچھی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے، مگر کہا جائے کہ صاحب یہ ایک سیدھی سادھی با پردہ با عصمت نیک خوب سیرت ایک خاتون آپ کو دی جانے والی ہے عقد میں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ 2 پہیا 3 پہیا 4 پہیا اور کیا کیا تماشا ہے۔ کہاں آپ نے سمجھا مطلب؟ رب کریم نے کہا یہ خاتون جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی افضل، پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو نوجوانوں میں خودداری ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، ان کے اندر مردانگی کی طاقت ہے، وہ اپنی انا محسوس کرتے ہیں، انہیں کہنا چاہیے کہ جب ایسی باحیا پاک دامن نیک خاتون میرے عقد کے لیے اگر تیار ہے تو مجھے دنیا کی کچھ نہیں چاہیے، بس یہی خاتون ہی دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ مگر میرے عزیزو آج کہیں نہ کہیں ہم بگڑ گئے، سماج بگڑا ہوا ہے، اور اسی سماج کے بگڑنے کے نتیجے میں جس شے کو رب کریم نے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا کا لقب دیا تھا کہ اس کے مل جانے سے دنیا میں آپ زندگی بھر خریدتے پھریے، کہیں نہیں ملتا قرار۔ ڈاکٹر لوگ ٹیبلٹ کھلا کے سلا تو دیتے ہیں مگر قرار نہیں دے پاتے، آپ کی بے چینی نہیں دور کر پاتے۔ رب کریم نے کہا میں نے اس خاتون کو آپ کے قرار کا، سکون کا، آپ کی بے چینی کا دوا بنا دیا۔ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا تو جو رشتہ جڑے گا وہ لائف ٹائم جڑ جائے گا، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، روڈ ٹوٹے گا نہیں، وہ جو ہے وہی چمٹ کے رہ جائے گا اور وہ زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ مودۃ و رحمہ، اور محبت کی ایسی بے مثال رب کائنات نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی کہ میں نہیں کہتا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ لم تری للمتحابین مثل النکاح، 2 نکاح کرنے والوں جیسی محبت دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ بہت کورٹ میرج، لو میرج اور نہ جانے کون سا ریلیشن شپ کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، مگر دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ 2 سال 4 سال میں سب ٹوٹ ٹاٹ کے برابر ہو جاتا ہے۔ مگر ایک
نکاح نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق کیا ہوا نکاح اور اس کے ذریعہ سے جو محبت ہوتی ہے، بہت سے ایسے واقعات ملے کہ بدقسمتی سے کسی کا رفیق سفر کبھی کچھ چیزوں میں وہ ناقص رہا، لیکن اس کے باوجود چاہے وہ خاتون کا مسئلہ ہو چاہے وہ مرد کا مسئلہ ہو، کہتے ہیں چلیں دیجیے ہمارے مقدر میں وہی تھا تو کیا کرتے، اور آدمی اسی پر اپنی جان ساری کو قربان کر دیتا ہے۔ تو رب کریم نے کہا کہ ہم اس کے ذریعہ سے بے پناہ الفت و محبت دیتے ہیں، جس میں دغا بازی نہیں ہے، جس میں مفاد پرستی نہیں ہے، بلکہ فیاضانہ اور نثارانہ سلوک پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ جذبہ کسی کے اندر مجزن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج کے اندر یہ لالچ کی جو نگاہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم لالچ کی للچائی ہوئی نگاہوں سے جو رشتے والوں پر یلغار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انا آپ کو روک دے گی اور کہے کہ دنیا کی آپ سب سے قیمتی متاع آپ دے رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور رحمت کہا کہ رحمت و محبت کا جو یہ بے پناہ بحر بے کراں ہے، آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ دو زندگیاں ایک ساتھ جی رہی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں نوک جھوک نہ ہو، کبھی کچھ اونچ نیچ نہ ہوگا، مگر آپ کو دین کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کا ازدواجی زندگی میں اپنے بال بچوں بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کی غلطیوں پر نظر انداز کریں، ہر چیز میں کیڑے نہ نکالیں، بلا وجہ اعتراض نہ کریں، بار بار اعتراض کر کے آپ زندگی خراب کر لیں گے۔ لیکن جب رحمت کا یہ ملکہ ہوگا تو آپ یہ سوچیں گے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی بہت سارے ظروف ہیں، ممکن ہے کہ اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہو گئی ہو۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آتی ہیں 9 سال کے بعد رخصتی کے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، بخاری میں روایتیں موجود ہیں کہ آٹا گوندتے گوندتے بیچاری سو جاتی تھی۔ 9 سال عمر تھی، بہت کم عمری تھی، اور اس عمری میں سو جاتی تھی، بکری کا بچہ آتا تھا آٹا کھا کے نکل جاتا تھا۔ ہمارا آپ کا کیا ہو، پورا ہنگامہ آپ مچا دیں گے، گھر سر پہ اٹھا لیں گے، لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کچھ جھڑکتے نہیں تھے، تنبیہ نہیں کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے۔ عمر کے تقاضے کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا جو اخلاقی معیار ہے وہ ان 3 چیزوں سے اگر گھر جائے تو آپ کا گھر ایک خوشنما جنت نما بن جائے گا، آپ کا گھر ایک جنت بن جائے گا، اور دنیا کی مال و متاع یہ آپ کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کل کی کل کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ساری چیزیں متاع ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بڑھیا چیز کیا ہے؟ ایک نیک خاتون، نیک خاتون۔ آپ نے اس نیک خاتون کو دنیا کی سب سے ہائی کوالٹی پر رکھا؟ نہیں رکھا۔ سماج آج کتنا بگڑ گیا، کتنا دکھ بھری داستان ہے۔ آپ دیکھیے اسلام ابھی دھیرے دھیرے مکہ کی وادیوں سے نکلا نہیں ہے، 13 سالہ مکہ دور سے گزر رہا ہے۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ ہیں اسلام میں آتے ہیں، کچھ خواتین ہیں جو اسلام میں آ جاتی ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جاتے ہیں، مدینہ کے بعد جب اسلام کا پھیلاؤ بڑھتا ہے، فتح مکہ کی وہ گھڑی آتی ہے تو جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟
بہت ساری خواتین ایک لمبا عرصہ شرک کی حالت میں، شوہر مشرک ہے، خود بھی مشرکہ تھیں، دونوں ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوئی اور اسلام کی توفیق ملی، فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئے۔ اب کیا ہوا؟ اسلام لے آئی، ان کے وہی شوہر جو پہلے اسلام سے پہلے تھے مشرک تھے، اب قریب آنا چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً روک دیا۔ ایک عرصے سے شوہر ہیں، ان کے ذریعہ سے بچے بھی ہیں، اسلام نہیں تھا، دونوں کفر پر تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسلام لے آتی ہیں دنیا چینج ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر جو ساتھ میں رہا ہے، جس کے ذریعہ سے کئی بچے ہیں، قریب آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا میرے ساتھ نہیں آ سکتے، ہاں اسلام لے آؤ، اسلام میں آ جاؤ، تم میرے پہلے شوہر ہو۔ حضرت ام حکیم بنت ہشام کا معاملہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے روز اسلام لائیں، ان کے شوہر اکرمہ ابن ابی جہل ایمان نہیں لائے، بھاگ گئے ہجرت کر، وہاں یمن چلے گئے کہ مکہ میں رہوں گا تو ہو سکتا ہے فورس ہو جائے، دباؤ پڑے، کہیں کچھ ایسا ہو۔ وہ بیچاری خاتون کتنی بے پناہ محبت رہی ہوئی، پیچھے پیچھے چلی گئی، چلو بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ اسلام کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بیچاری یمن چلی گئی، اس لیے نہیں گئی تھی کہ ان کو بڑا پیار تھا ان سے، یہ لالچ تھی کہ میں مومنہ ہو گئی ہوں، یہ بھی مومن ہو جائے، ہم دونوں ساتھ چلیں گے جنت۔ وہاں تک پیچھا کرتی رہیں اور ان پر اسلام پیش کرتی رہیں، اسلام لے آؤ، لے آؤ اسلام، میں تمہاری ویسے ہی بھی رہوں گی جیسے تھی۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی، وہ بھی اسلام میں آ گئی، مسلمان ہو گئے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے اس حوالے سے کہ آج سماج کے اندر ایک منظر نامہ ہے، ہم رونا تو بہت روتے ہیں، ہر گلی ہر محلے کی کہانی ہے۔ آج آپ جتنے فیملی کورٹس ہیں، آپ جا کے وہاں دیکھیں، سروے کریں، تجزیہ پڑھیں، کہیں 100، کہیں 140، کہیں اس سے کم و بیش ہمارے اپنے گھروں کی مسلم بچیاں، وہ ہماری بہنیں ہو سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اپنے گھر کی ہو سکتی ہیں، جنہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر یورپ زدہ کالجوں کے ماحول میں گئیں، اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں رہی، انہوں نے اسلام سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں، بس ایسے ہی ایک مسلم گھرانے میں آنکھیں کھول لی اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتی چلی گئی، اور یورپی زدہ کالج اور یونیورسٹیوں کی سیر میں پوری زندگی گزر گئی۔ 25 سالہ ایک مسلمان گھر میں تربیت کا نتیجہ زیرو نکلا۔ کیوں؟ انہوں نے جا کر کے اپلیکیشن ڈالا کہ میں فلاں بنت فلاں، میری عمر اتنی، میں اس گریجویشن اتنا پاس، میں اپنی مرضی سے، چونکہ میں بالغ ہوں، میں فلاں پریم چند رام چند فلاں کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بچی جو ہمارے اپنے گھر میں 25 سالہ ایک طویل عرصہ گزارا ہو، اور اس بچی کے دماغ پر آپ نے اسلام کی اتنی بھی شعاع نہ ڈال سکا ہو کہ قرآن نے بڑی صراحت سے کہہ دیا ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے کوئی مشرکہ عورت جائز نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی سب سے بیوٹیفل کیوں نہ ہو۔ اس کے مقابلے ایک معمولی کیٹیگری کی عورت اس سے کئی گنا افضل ہے اگر وہ مومنہ۔ اسی طریقے سے جو مومنہ عورتیں ہیں ان کے لیے صراحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی مشرک مرد سے حالت ایمان میں نکاح نہیں کر سکتے، تمہارے لیے ایک لونڈ غلام ہی اچھا ہے، کالا کلوٹا ہی صحیح،
مگر ایمان تو ہے، وہ اس سے کئی گنا افضل ہے۔ جس اسلام کی اتنی واضح تعلیمات ہو، اسی اسلام کے ماننے والے آج 3 تاریخ ہو گئی ربیع الاول کی، پورے گروپوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مبارکبادیاں چل رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورا اسلام اسی میں زندہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے گھروں کی فکر نہیں ہے۔ ایک لڑکی اگر اس طریقے سے وہ کسی کافر کے ساتھ نکاح میں شامل ہو کر کے مرتد ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ذریعہ سے 2-4 بچوں کا وجود، اور ایسے 50-100 لوگوں کا آپ پورا کیلکولیٹ کریے، ایک گاؤں نہیں خراب ہو رہا ہے، ایک پورا گاؤں برباد ہو رہا ہے۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے شادی بیاہ کی ان لعنتوں سے اپنے آپ کو دستبردار کرنے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں۔ سماج میں بگاڑ کی جتنی سرحدیں ہیں سب کراس ہو چکی ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ایک آدمی تقریباً مر چکا ہے، ایک دم اس کی ساری توانائی ختم ہو گئی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو غریب، کروڑ پتی ہو یا بھکاری، سارے لوگ ٹوٹ کے دوہرے ہو چکے ہیں، مگر اللہ جانے کون سی بلا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ کیا مشکل ہے صاحب، اب مسجد میں آج جمعہ کا دن تھا کہ اعلان ہو جاتا فلاں صاحب کا نکاح ہے، یہی نماز بعد نکاح 2 ٹوک پڑھا دیا جاتا، بات ختم ہے، ولیمہ کر دیتے، ہو گئی ختم، نکاح ہو گیا۔ مگر پتہ نہیں کہاں سے وہ لعنت آ گئی کہ ایک آدمی اپنی اولاد کا نکاح کرنے کے لیے سماج کے ان بگڑے ہوئے مسائل سے گھر کر کے ایک کی 25 پہ نہیں کرتا، دوسرے کی 30 پہ بھی نہیں کر پاتا، تیسرے کی 35 بھی ہو جا رہی ہے پھر بھی نہیں کر پاتا، پھر 4-5 کی ایک ساتھ جب کل اکٹھا کر لیتا ہے تب کہتا ہے آپ اسی سب کو ملا کر کے اور ایک تاریخ طے کر کے اور سب کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ یہ ہم نے اپنے سے بگاڑا ہے، ورنہ کچھ خرچہ نہیں تھا۔ کوئی اسلام نے آپ کو اتنی تکلیف نہیں دی ہے کہ ولیمے میں اتنا لمبا ہونا چاہیے، مہر میں اتنا لمبا ہونا چاہیے، ہر صاحب استطاعت کے حساب سے مہر کی رقم دینی ہے۔ ولیمے میں کہیں کوئی ایسی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنا ہی کھلانا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا اس مسئلے میں گمبھیر طریقے سے، سنجیدگی سے آپ سب کمر بستہ ہوئیے اور سماج کے ان بگڑے ہوئے مسائل کو ختم کرنے کی ٹھانیے، ورنہ اگر سماج میں لڑکیاں ایسے ہی پڑی رہ گئی، آپ دیکھ لیجئے کتنی اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، باشرع ہیں، نماز روزے کی پابند ہیں، مگر ان کے والدین غریب ہیں، جہیز کی لعنتیں نہیں ان کے اکٹھا کرنے کی طاقت ہے، وہ گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، آخرکار ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے کہ واک آؤٹ کر کے نکل جاتی ہیں اور پھر پورے سماج اور معاشرے کا نام ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سماج کے اندر یہ جو بے راہ روی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو میرا یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ آپ ذرا کمر بستہ ہوئیے۔ آپ اس کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، آپ ہی ہیں جو اس پر ڈیفنس کر سکتے ہیں کہ میں نے کھلانے پلانے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی میں نے اقرار کیا ہے، اس لیے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے والدین کو اس حوالے سے تنگ نہ کیا جائے، انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ شرعی اعتبار سے اگر آپ اس پر اقدام کریے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ یقین مانیے کہ فقر سے آپ جوجھ رہے ہوں گے، کلاشی اور مفلسی آپ کا مقدر رہی ہوگی، لیکن یہی پاکیزہ نکاح آپ کو تمنگر بنا دے گی اور آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے بے نیازی عطا فرما دے گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دستی کا شکار ہو، نکاح کر لے، اللہ رب العالمین اس نکاح کی برکت سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ میرے عزیزو، جو اللہ اس بات پر قادر ہے، آپ بلا وجہ جہیز کی لعنت پر آپ نگاہیں لالچی نگاہوں سے تک رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ آپ کی روزی میں اتنی برکت دے کہ آپ جتنا مانگ رہے اس کے کئی گنا اللہ آپ کو دے دے، اور آپ اپنے کمائے ہوئے مال پر آرام کریے۔ کیا مشکل ہے؟
اسلام نے پابند نہیں کیا، لیکن میرے عزیزوں یہ ہماری بہن بیٹیاں جو آج غیروں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کے ساتھ جا کر کے وہ مشرکانہ اعمال میں گرفتار ہو رہی ہے، ایک طرف تو یہ کہ ان کی مشینری کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو اپنے جھانسے میں لیا جائے، ان کو مرتد بنایا جائے، ان کو دین سے برگشتہ کیا جائے، 2 سال 4 سال ان کے ساتھ زندگیوں سے کھلواڑ کر کے وہ نہ دین کی رہ جاتی ہیں نہ دنیا کی رہ جاتی ہیں، اور پوری زندگی ان کی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ سارا منظرنامہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ایسے ماحول میں سماجی اعتبار سے ملکی سطح پر ہم مسلمانوں نے کبھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ کرونا آیا گیا، مسائل آئے گئے، مشکلات دن بدن آتے ہیں جاتے ہیں، مگر ہم نے کبھی سنجیدگی سے ان سارے مدوں پر بات کرنے کی نہیں سوچی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پر ٹھانیے، پختہ ارادہ بنائیے، ایک سماج ایک معاشرے کے لوگ اٹھیں، آپ اٹھیے اور اس کا بائیکاٹ کریے اور کہیے کہ ہم اسی کی معاشرے کی لڑکیوں کو ایک دوسرے کے ہاں چن چن کر کے ہم بلا کسی معائنہ اور جہیز کے شادیاں کریں گے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے ایک گھر میں، 2 لڑکے رہے 3 لڑکیاں، 1 لڑکا 1 لڑکی، مگر ایک کل پا جاتا ہے دوسرا محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سماج کا یہ بھی بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کہ وہی لڑکی ہمارے گھر سے نکل کر کے کسی اور کے ہاں نکاح میں بچ جاتی، شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس لڑکی کو میراث میں شوہر کے دیا جائے حصہ کہ نہ دیا جائے؟ سارے لوگ چلائیں گے کہ دینا چاہیے، کیوں نہیں دیں گے؟ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو حصہ ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن وہی لڑکی ایک باپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے، 2 بھائی 2 بہنیں تھیں، 2 بھائیوں نے سب لے لیا، 2 بہنوں کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ سماج کا کیوں ایسا مسئلہ ہوا؟ کیا ہم کون سے مسلمان ہیں کا ایسا مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں اگر میراث کا ایک رواج پیدا کر دیا جائے، لڑکیوں کو بھی جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے ان کو بھی لڑکوں کے طرح سے حصے میں حصے داری دی جانے لگے، میں سمجھتا ہوں جہیز کی لعنت آٹومیٹک ختم ہو جائے، اور سماج کا یہ جو بگڑا ہوا معاملہ ہے، جو ارتداد کی راہ ہے، جو مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں، آج شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جہیز کی وجہ سے، انشاءاللہ یہ لعنت ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اسلام کے آئین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ دے، اور معاشرے کے اندر یہ جو چبھتے ہوئے مسائل ہیں اس پر ہم سب کو حساسیت کے ساتھ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اس پر فکر کریں، غور کریں، اور اس کے لیے سد باب پیدا کریں کہ اس طرح کے جو مسائل ہو رہے ہیں کیا تدبیر اپنائی جائے کہ یہ نہ ہو سکیں۔ نکاح اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہوا تو زنا آسان ہو گیا۔ مسائل بگڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم سماج کے لوگ ہیں اور سماج ہی سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہم سب اٹھیں اور کمر بستہ ہوں، ایک لاہ عمل مرتب کریں اور ایک سماجی اپنا ایک دباؤ بنائیں کہ آج کے بعد سے ایسا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب یہ وعدہ کریں کہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی شادی بیاہ کے مسائل میں جو لعنتیں چل رہی ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرتے ہوئے سنت کے مطابق شادیاں کریں، تاکہ ہماری ماں بہن بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں کم از کم وہ راہ بند ہو جائے، ورنہ یقین مانیے کہ ہم کہتے پھریں گے کہ ہم مسلمان اور ہمارا ہی ایک بڑا طبقہ ہمارے گھروں سے وہ مرتد ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین امت کی جو ماں بہن بیٹیاں ہیں ان کو بھی قرون اولیٰ کی ان ماؤں کی طرح غیرت اور حمیت دے دے کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا تھا، اور انہوں نے اسلام اور کفر کے فرق کو سمجھا تھا۔ صرف پیار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، پیار کا مذہب ہوتا ہے، اور اس مذہب نے اس فرق کو بتایا تھا کہ تم کافر ہو اور میں مومن ہوں۔ پیار اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام اور کفر کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان دونوں کا اجتماع ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج پتہ نہیں کیسی یہ غیرتیں مر رہی ہیں، یہی غیرت اگر پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔